حضرت آدم کی تخلیق مکمل ہوئی اور ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، تمام کے تمام ملائکہ نے اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کیا سوائے ابلیس کے، اور یہ ابلیس جسے میں اور آپ شیطان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، کتب کے اندر اس کا نام عزازیل بتایا گیا ہے، اور یہ مخلوقات میں عبادت گزار ہونے کا شرف بھی حاصل رکھتا تھا، لیکن جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی تو حسد، بغض اور دشمنی کی بنیاد پر یہ شیطان حضرت آدم کے منہ میں داخل ہوتا اور پیشاب کے راستے سے باہر نکلتا اور تنزن اور حسدن اس آدم کے پتلے کو بجایا کرتا تھا، جس طرح میں اور آپ کسی کے دروازے کو بجاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اور جو اس بجانے سے آواز نکلتی ہے اس آواز کو سن کر یہ ہنستا اور کہکے لگاتا اور یہ کہتا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس آدم کو میرے اوپر مسلط کیا تو میں بڑے ہی آرام سے اس آدم کو شکست دے دوں گا۔ خالق کائنات اس کے دل میں ابھرتے ہوئے ان خیالات سے بخوبی واقف تھا، اس لیے حکم دیا گیا کہ تمام فرشتوں تم حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گرے سوائے ابلیس، اس نے انکار کیا۔ اور انکار کی بیس کیا تھی؟ وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کی بنیاد پر۔ اور تکبر کس بیس پہ کیا گیا؟ خَلَقْتَهُ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، من صلصال من حمأ مسنون، اچھلتے ہوئے چھلکتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے، تو مٹی ایک ادنا چیز ہے اور ایک آگ الگ اعلیٰ چیز ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر آپ اسے زمین پہ جلاؤ تو وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہے، اور مٹی کی ادنی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو آسمان سے بھی پھینکو تو وہ زمین پر آ کر گرتی ہے۔ تو ایک اعلیٰ چیز ایک ادنا چیز سے اس کے سامنے سجدہ ریز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس تکبر کی بنیاد پر اس شیطان ملعون نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ذرا سمجھیے گا، یہ بات مکمل ہوئی، تمام فرشتے سجدے میں، شیطان ملعون نے انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ اے ملعون تم اس جنت سے بے دخل ہو جاؤ اور قیامت کی صبح تک تمہارے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی، تمہیں میں رسوا کرتا رہوں گا۔ اس معاملے کو طے پا جانے کے بعد شیطان کا کہا ہوا ایک قول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں درج کیا، اور وہ قول یہ تھا قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، یا اللہ تو نے میرے ہزاروں سال کی عبادت کو درگور کر دیا، ضائع کر دیا، میں تیری عزت و جلال اور عظمت کی قسم کھا کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں اور تجھ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ یا اللہ جب تک باقی ہوں تیرے ان بندوں کو بہکاتا رہوں گا، تکلیف دیتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اپنے ساتھ انہیں جہنم کی دہلیز تک لے کر جاؤں۔
اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے قسم ہے میری عزت و عظمت کی، اور مجھے قسم ہے میری عزت و عظمت کی، جب تک یہ میرے گنہگار بندے گناہ ہو جانے کے بعد مجھ سے رجوع کرتے رہیں گے اور مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں انہیں معاف بھی کرتا رہوں گا اور جنت کا راستہ بھی دکھاتا رہوں گا۔ آئی گئی بات ختم ہوئی۔ حضرت آدم اور ان کی زوجہ محترمہ سے کہا گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ محترمہ جنت کے بالا خانوں میں رہو۔ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے کھاؤ اور پیو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم اور ان کی زوجہ محترمہ سے کہا کہ تم جنت کے بالا خانوں میں رہو، عیش و آرام کے ساتھ، کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں، کوئی بل ادا نہیں کرنا ہے، نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ یہاں کے عیش و آرام کا، پر مسرت طریقے سے زندگی کو بسر کرو، تمہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں، تم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، لیکن ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی، اور وہ آیت یہ تھی کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، شیطان کو اس کی تکبری اور غروری کی وجہ سے جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب وہ قیامت کی صبح تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر قرآن کہتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان دونوں کو شیطان نے ہی بہکایا اور جنت سے بے دخل کر دیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ شیطان ملعون جو ابھی چند لمحہ پہلے درگور کر دیا گیا تھا اور ملعون قرار دے دیا گیا تھا، کہ یہ جنت میں پہنچا کیسے، وہاں آیا کیسے، اندر داخل کیسے ہوا؟ بعض لوگوں نے اپنی رائے کی بنیاد پر کہا کہ مور کی صورت میں جنت میں داخل ہو گیا، اللہ اس چیز سے غافل رہا، نعوذ باللہ۔ بعض نے کہا کہ بھئی سانپ بن کے رینگتا ہوا جنت میں داخل ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نعوذ باللہ اس سے غافل رہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ شیطان ملعون نہ مور کی صورت میں گیا اور نہ ہی یہ سانپ کی صورت میں گیا۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ لما رتم بالسوء، انسان کے جو برے خیالات ہیں، جو برے وسوسات ہیں، جو اس کے غلط ارادے ہیں، جو اس کی غلط نیتیں ہیں، یہ اس کو شیطان بننے پر مجبور کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت کے اندر کوئی ماڈل ٹائپ کا جن تھا یا پھر کوئی شیطان تھا کہ جس نے ان دونوں کو بہکایا، بلکہ وہاں پر جو شیطان تھا وہ ان کے برے خیالات تھے۔ اور انسان کی یہ فطرت ہوا کرتی ہے کہ جس چیز سے انسان کو روکا ٹوکا اور منع کیا جائے، یہ انسان اسی طرف زیادہ راغب ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ کر کے دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ یہی معاملہ وہاں پر بھی تھا، اور اسی بنسبت سے آج کے موضوع کا انتخاب جن، جنات اور نظر کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر تقریباً ہر دوسرا گھر ان تینوں معاملات کا شکار نظر آتا ہے۔ ہر دوسرا گھر جادو، آسیب، جنات، نظر بد کا شکار نظر آتا ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ دنیا کے سارے جنات اور دنیا کے سارے جادوگر ہم ان تین ممالک کے اندر آ کر ان لوگوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ باقی اور اتنی بڑی بڑی کنٹریز ہیں، بڑے بڑے بر اعظم ہیں، وہاں پر جو ہے وہ یہ نہیں جاتے ہیں، صرف ان تین ممالک کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کی جو عوام ہے وہ بیچاری بھولی بھالی سی ہے، بیوقوف بنانے میں ذرا آسانی پیدا ہوتی ہے، تو لہٰذا جنہوں نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تین ممالک کا رخ کیا تاکہ ہم جا کر آسانی کے ساتھ
ان کو بیوقوف بنائیں جس طرح کے اور لوگ بنا رہے ہیں. جس طرح اور لوگوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں بابوں کے ناموں پر، پیروں کے ناموں پر، تو اس طرح جب یہ کما سکتے ہیں تو بھائی ہم بھی تھوڑا بہت ہاتھ صاف کر سکتے ہیں. آئیے پہلے بات کرتے ہیں جنوں کے حوالے سے کہ اصل جن ہے کیا چیز. بہت توجہ کے ساتھ انتہائی مختصراً وقت میں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کی پیدائش کو اور جنوں کی پیدائش کو کس لیے کیا ہے؟ تاکہ یہ ہماری عبادت کر سکیں. انسان اور جن کے علاوہ ایک تیسری مخلوق ملائکہ بھی ہے. فرشتوں سے ہم نہیں ڈرتے جبکہ فرشتے جنوں سے زیادہ خطرناک ہیں. فرشتوں کے پاس زیادہ پاور ہے بنسبت جنوں کے حساب سے، لیکن ہم جن سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے. ہمارے بچپن کے اندر ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ ہمیں ہمارے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھاتے ہیں کہ باہر نہیں جانا، بہو آ جائے گا. اب یہ بہو کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے نہ بیٹے کو پتہ ہوتا ہے، جس کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے کہ باہر نہیں جانا، بہو آ جائے گا. اور کوئی سرچ تو کرے کہ یہ بہو ہے کیا چیز. یہ آہستہ آہستہ یہ بہو بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، اور ایک جن نما شکل اختیار کر گیا ہمارے ذہنوں کے اندر. اس لیے ہم رات کو 1-2 بجے کے قریب سناٹے میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، قبرستان جاتے ہوئے دن میں بھی ڈرتے ہیں اکیلے کہ کہیں کوئی جن ہمیں پکڑ نہ دے. لیکن قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ رب العالمین نے یہ پوری سورت نازل جنوں کے حوالے سے کی ہے، لیکن رب محمد کی قسم ہے اس پوری سورت کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جن انسانوں کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جن انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جن انسانوں کے دشمن ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف ہماری ہی عبادت ہے. آپ کی ایک ذہن سازی کرتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھے گی. دنیا کے اندر پہلے 2 مخلوقات کام کرتی تھی، ایک جن اور دوسری ملائکہ. اچھا، جنوں کے اندر بھی کچھ جن اچھے ہیں اور کچھ جن برے ہیں. جس طرح مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر کچھ مسلمان ہیں، کچھ نان مسلم ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی کچھ لوگ مسلمان ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ نان مسلم ہیں. اب جو جن مسلمان کی کیٹیگری کے ہیں وہ مسلمان انسانوں کے ساتھ لگاؤ بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں اور نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو کفار جن ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی رکھتے ہیں، حسد بھی رکھتے ہیں، بغض بھی رکھتے ہیں، اگرچہ وہ بیچارے کر کچھ بھی نہیں سکتے، صرف یہ چیزیں رکھتے ہیں. بھائی حسد رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان خود ہی بیمار ہوتا ہے. کسی کے خلاف اگر آپ بغض رکھتے ہو تو اس بغض رکھنے سے کیا ہوگا؟ اس کو تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ الٹا خود ہی بیمار ہوں گے. تو جنوں کا بھی یہی معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہ آپ نے فرمایا کہ جن انسانوں سے بہت ڈرتے ہیں. یقین کریں کہ جن انسانوں سے بہت ڈرتے ہیں. اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ اس بستی کے اندر کوئی انسان رہائش پذیر ہے یا پھر آنے والا ہے یا پھر کوئی انسان اس راستے سے گزرا ہے، اس کی خوشبو اگر جن نے سونگھ لی ہے، وہ جن اس طرف کا رخ ہی نہیں کرتا ہے. لیکن جب سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لیکن جب سے جنوں کو یہ پتا چلا ہے کہ انسان جنوں سے ڈرتے ہیں تو جن انسان کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہونا شروع ہو گئے. جب سے جنات کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ انسان ڈرپوک ہے، جبکہ انسان طاقتور ہے ہر لحاظ سے، لیکن جب جنوں کو اس بات کا علم ہوا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں تو جنوں نے پھر اپنے اس بزدلانہ رویے کو اپنا ہتھیار بناتے ہوئے اپنے آپ کو انسان کے اوپر باورا کروا دیا، اسے ڈرانے اور دھمکانا شروع کر دیا تاکہ ڈرے ہوئے کو اور ڈرایا جائے اور اپنے مستقل کے جو مقاصد ہیں اس پر جن جو ہے وہ پورا اتر سکے.
یہ بات تو ثابت ہوئی کہ جنات اور انسان اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں اس حوالے سے، کیا انسان کے اوپر جنات حملہ آور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ آئے دن آپ نے ٹی وی پر، اخبارات پر، تو اس کو بگاؤ یار، ٹی وی اخبارات پر بہت سارے ایسے ڈرامے آپ نے دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ فلاں کو جن چڑھا، جن نکالنے کے لیے گئے تو بابا نے کہا جی اب کالا بکرا لے کر آؤ، مردہ کی کھوپڑی لے کر آؤ، دمبے کا پچھلا حصہ لے کر آؤ، تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر دم ہوگا اور انشاءاللہ جن جو ہے وہ بھاگ جائے گا۔ پھر بکرا تو کھا جائیں گے، کھوپڑی بطور ایگزامپل ہوتی ہے، سیمپل کے طور پر، اس صرف ایک دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سامنے رکھیے۔ جو سب سے بڑا جن ہے، جو سب سے بڑا جن ہے، وہ جن ہمارے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان تمہاری رگوں کے اندر اس طرح سے روایت کرتا ہے جس طرح خون تمہاری رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے۔ اب جن انسان کے اوپر چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا ہے، اس حوالے سے علماء کرام کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی انسان تعظیم اور تکریم کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہٰذا جن انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے اور برائیوں کی وجہ سے جب انسان کی روحانیت کمزور پڑ جاتی ہے تو پھر دوسری مخلوق انسان کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے کہ جن چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ جن انسان کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک انسان خود نقصان پہنچوانے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اب آئیے چلتے ہیں جادو کی طرف۔ جادو کے لیے انگلش میں لفظ میجک کا استعمال کیا گیا، عربی کے اندر لفظ سحر کا استعمال کیا گیا، اور عمومی طور پر اردو زبان کے اندر لفظ جادو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ شدرباز قسم کے لوگ جو دوائیاں بیچنے کے لیے پہلے کچھ تھوڑے بہت کرتب دکھاتے ہیں، نظر بندی جسے کہا جاتا ہے، در حقیقت کی نظر بندی بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے، ہاتھوں کے کمالات ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ آپ کی نظروں کو پھیر دیتے ہیں، حقیقت سے آپ کو باورا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انگلش میں اس کو میجک کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو سحر کہا جاتا ہے، اور اردو زبان کے اندر اس کو جادو، جبکہ جادو خود یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ جادو کسے کہا جاتا ہے؟ سر کسی کو پریشان کرنے کے لیے 3 چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسٹیج سے کبھی وہ بات آپ تک نہیں پہنچے گی کہ جس میں تذبذب ہو، جس میں جھول ہو، جو بات مجہول ہو۔ انسان کو ہمیشہ 3 چیزوں سے پریشان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کو جن سے ڈرا کر پریشان کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر، اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم کسی کو چیک کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنی دونوں انگلیوں کو یہاں رکھ کر نیچے کرتا ہے ایسے۔ اب بھائی تمہیں یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ آنکھوں میں کیا دیکھ کے بتا رہے ہو کون سا جن ہے؟ دوسری چیز ہے سر، کسی انسان سے یہ کہہ دیں کہ بھیا مجھے لگتا ہے کہ تیرے اوپر جادو ہوا ہے، اب وہ آدھا مینٹلی طور پر ویسے ہی پریشان ہو گیا، اب جو آدھا بچا ہوا ہے وہ جو بابے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورا کر دیں گے کہ بھائی آپ پہ جادو ہوا ہے۔ جادو فارسی زبان کا لفظ، اور اگر اس کی ڈکشنری کے اندر آپ معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سر دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، چکر دینا، دھوکے سے تمہارے مال کو ہڑپنا، اسے جادو کہا جاتا ہے۔ اور جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، جادو کیا جا سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بات مکمل نہ ہو۔ جادو کیا جا سکتا ہے، لیکن مزے کی بات ایک اور سن لیں کہ ہر بندے کے اوپر جادو بھی نہیں ہوتا ہے، ہر بندے پہ جادو
نہیں ہوتا ہے۔ سر جادو کرنے کے لیے جو جادوگر ہوا کرتے ہیں انہیں اتنا غلیظ رہنا پڑتا ہے، اتنا غلیظ رہنا پڑتا ہے کہ جو اس معتبر اسٹیج سے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جادو کرنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو پانی سے محفوظ کرے گا۔ آپ پینے کے لیے تو وہ استعمال کرے گا، لیکن طہارت کے لیے اور دوسری نظافت کے لیے کبھی بھی پانی کا استعمال نہیں کرے گا۔ ہمیشہ وہ گندگی کے اندر رہے گا۔ نعوذ باللہ قرآن مجید کی مقدس کتاب کو غلیظ طریقے سے وہ استعمال کرے گا، لکھے گا، الٹا پھلٹا کرے گا، تاکہ وہ اپنے اس منشا کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ جب وہ ان تمام حدوں کو پار کر جائے گا، یعنی کہ انتہائی غلیظ کاموں میں وہ سب سے آگے چلا جائے گا، اب جس پر جادو کیا جا رہا ہے، ذرا سمجھے گا اس چیز کو، جس پر جادو کیا جا رہا ہے اس بندے کی بھی اس کے ساتھ مماثلت ہونی چاہیے۔ ایک بندہ انتہائی غلیظ ہے، واش روم جاتا ہے، طہارت کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کی روزی پوری یعنی کہ دھوکے فراڈ پر اٹکی ہوئی ہے اور دنیا کے تمام غلط ترین غلیظ ترین کام کرتا ہے، جادوگر، لیکن جس پہ جادو کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مماثلت ہونی چاہیے۔ وہ کس طرح ہونی چاہیے کہ جس پہ جادو کیا جا رہا ہے اس کا بے نمازی ہونا ضروری ہے، ورنہ جادو اثر انداز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کی کمائی کا حرام ہونا ضروری ہے، ورنہ جادو اثر انداز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس بندے کا طہارت کا خیال نہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ جادو نہیں ہوگا۔ ہم اکثر و بیشتر جب راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں چھوٹے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو کہیں پر بھی کونے پر بھی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہم لوگ جو ہے وہ قضاء حاجت کرتے ہیں، طریقہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس دوران ہم وہ طہارت نہیں حاصل کر سکتے کہ جس کا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لہذا جلدی جلدی ہم اپنی جو ہے وہ حاجت کو پورا کرتے ہیں اور وہاں سے اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں اور چھینٹیں سلوار کے اوپر بھی پڑتی ہیں۔ تو اس قسم کا عمل کرنا انتہائی ضروری ہے جادو ہونے کے لیے، نہیں تو جادو نہیں ہوگا۔ بے نمازی ہونا ضروری ہے، طہارت کا خیال نہ رکھنا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ جادو ہونے کے لیے۔ اب آپ کہو گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جادو ہوا تو آپ سے زیادہ طیب و طاہر مطہر انسان کون تھا؟ صحیح ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر لحاظ سے طیب بھی تھے، طاہر بھی تھے، مطہر بھی تھے، پاک بھی تھے، پاکیزہ بھی تھے، پاک کرنے والے بھی تھے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو جادو کیا گیا تھا وہ بطور آزمائش کا تھا، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ بھائی جادو ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ہمیں بتانے کے لیے کیا گیا تھا، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کیا گیا، ایک آزمائش کے طور پر کیا گیا کہ امت محمدیہ کو پتہ چل سکے کہ بھائی جادو کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس سے بچنے کی علامات کیا ہیں، تدبیریں کیا ہیں، ہمارے لیے کیا گیا۔ اور جادو کی اگر کسی پہ جادو ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی اس بندے کے اوپر جادو ہوا ہے؟ انتہائی مختصر کے ساتھ اگر کسی بندے پر یہ جانچنا ہو اور یہ پرکھنا ہو کہ اس بندے پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اس کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کا عبادت میں جی نہیں لگے گا، اس کا جی ہی نہیں کرے گا عبادت کرنے کا۔ اذان ہو تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، کسی نیکی کا حکم دیا جائے تو اس کا کبھی بھی دل مطمئن نہیں ہوگا کہ ہم یہ نیکی کر جائیں یا نہ کر جائیں، وہ ہمیشہ تذبذب کی کنڈیشن کے اندر ہوگا، اس کا نیکی کرنے کا جی نہیں کرے گا۔ اب مجبوراً اگر ریاکاری کے طور پہ کر دی تو کر دی، ورنہ دلی اعتبار سے وہ کبھی نہیں کرے گا۔ نمبر 2، انسان کی بیماری کی تشخیص نہیں ہوگی، اس کو پرابلم کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرا دیا، ایم آر آئی کروا دیا، ایکس رے کروا دے، بیماری سامنے نہیں آ رہی ہے، یہ بھی ایک علامت ہے جادو کی۔ اتنی بڑی بڑی مشینوں کے اندر سے بندے کو گزار دیا لیکن اس کی بیماری کی تشخیص نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بھائی مرض کیا ہے، جادو کی علامت ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوائی کا اثر نہ ہونا، جتنی مرضی آپ میڈیسن کھا لیں وہ دوائی لگتی ہی نہیں ہے، اثر انداز ہی نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک علامت جو ہے وہ جادو کی ہے۔ یہ جان کر آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی کہ سب سے زیادہ سہل اور سب سے زیادہ آسان جادو اگر ہوتا ہے تو وہ بین المرء و زوجی،
میاں بیوی کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب سے آسان جادو۔ اور یہ جو ہاروت اور ماروت دو فرشتے جو نازل کیے گئے تھے، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور لوگ اسپیشلی، یہ تو خیر آزمائش کے لیے نازل ہوئے تھے، لیکن لوگ اسپیشلی طور پر ان سے یہ طریقہ سیکھتے تھے کہ بھائی میاں بیوی کو الگ کیسے کیا جائے، میاں بیوی کو جدا کیسے کیا جائے۔ اور یہ سب سے آسان ترین جادو یہی یعنی کہ اثر انداز ہوتا ہے۔ باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن میاں بیوی کے درمیان جدائی جادوگر کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ ہم سے یہ جادو وادو نہیں سیکھو، بلکہ ہم تو ایک آزمائش کے لیے اللہ پاک نے نازل کیے ہوئے ہیں، لہذا اس کے ذریعے سے تم امت کے اندر تفریق پیدا نہ کرو۔ مختصر سر تیسری چیز ہے نظر کا لگ جانا۔ وہ ایک جملہ ہے، نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا، نظر کی نظر کو نظر لگ گئی۔ سر نظریں دو قسم کی ہیں، ایک تو عام نظر ہے اور ایک نظر بد ہے، اور یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ العین بالحق، نظر جو ہے وہ برحق ہے، لیکن النظر بالتعجب، نظر جو ہے وہ ہمیشہ تعجب کی بنیاد پر لگتی ہے۔ اگر نظر انسان کے اپنے بس میں ہوتی تو آج امریکہ ہمارا غلام ہوتا۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے کفار دشمنان اسلام کو ہم صرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے تو ان کا کھانا خراب ہو جاتا۔ یہ نظروں سے نہیں مرتے ہیں، سپر پاور بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر مسلمان نظروں سے ہی سارا کام چلنا ہوتا تو آج بھائی پورے دنیا کے اندر غلبہ اسلام ہوتا اور کفار کا نام و نشان نہ ہوتا۔ جو بھی ٹیڑھا پن دکھاتا اس کو صرف نظر سے دیکھتے وہ بندہ مر جاتا۔ ایسا نہیں ہے۔ النظر بالتعجب، نظر جو ہے وہ ہمیشہ تعجب کے ساتھ ہوتی ہے، حیرانگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور حیرانگی پتہ ہے کس چیز کی ہے؟ حیرانگی اس چیز کی ہے، قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، ایک چیز کی سہولت آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، جبکہ میں بھی اس کا حقدار ہوں، میں بھی اس کا مستحق ہوں۔ آپ کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ تو چھپا کے لے کر آؤ، اسپیشلی طور پر گوشت وغیرہ، مرغی ہو، چھوٹا بڑا کوئی بھی گوشت ہو، اسے سر چھپا کے لے کر آؤ۔ کیوں؟ آپ تو گوشت کھا رہے ہو، مرغی کھا رہے ہو، اچھی اچھی غذائیں کھا رہے ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ اگر اس کی نگاہ آپ کے اوپر پڑے گی تو ظاہر ہے اس کے دل کے جو ارمان ہیں وہ تو جاگیں گے نا۔ اسے کہا جاتا ہے النظر بالتعجب۔ اس لیے کہا گیا کہ ان تمام چیزوں کو چھپا کے لے کر آؤ۔ اب آخری چیز وہ یہ ہے کہ ان سے بچا کس طرح جائے، جنوں سے کیسے بچیں، جادو سے کیسے بچیں، جنات سے کیسے بچیں، اور نظر بد سے کیسے بچیں۔ سر بہت ہی آسان طریقہ، کوئی بکرے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈالر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دربار پر، کسی آستانے پر، کسی مزار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی در کے چوکٹ کے چلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ان تمام چیزوں کا حل اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر رکھا ہوا ہے، ان تینوں چیزوں کا۔ اچھا ایک چیز اور بھی یہاں نوٹ کر لیں، تھوڑا سا ٹائم اوپر ہوتا جا رہا ہے، کہ ہمیشہ اس جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کے جسم و جان کے اوپر ہوتا ہے، اس کے مال کے اوپر نہیں ہوتا، اس کی پراپرٹی پر نہیں ہوتا، اس کی سواری پر نہیں ہوتا ہے، اس کے بینک بیلنس پر نہیں ہوتا ہے، اس کے کاروبار پر نہیں ہوتا ہے۔ جادو کا جب بھی اثر ہوگا تو آپ کی باڈی کے اوپر ہوگا، آپ کے پارٹس کام کرنا چھوڑ جائیں گے، آپ کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے، یا کچھ مرض لائق ہو جائے گا۔ البتہ کاروبار کے اوپر اس کا اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ بالفرض اگر ایسا ہو بھی جائے تو ہم کیا کریں؟ اس کا بہت سمپل سا آسان سا حل ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اس کو یاد کر لیں، اللہ کے لیے یاد کر لیں، اور اپنے گھر میں اس کا استعمال کریں، بچوں کو پڑھائیں، بیوی سے پڑھوائیں، بہنوں سے پڑھوائیں، خود پڑھ کے دم کریں، ہر کسی کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر۔ آسان سا حل، سورہ فاتحہ آپ ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین تک ہر بندہ پڑھتا ہے۔ اسے کم سے کم 4 دفعہ پڑھنے کا یومیہ کی بیس پر سر آپ معمول بنا لیں اپنا، کہ ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی تقریباً ہر بندے کو یاد ہے، آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ 2 چیزیں، نمبر 3 سورہ بقرہ کا آخری رکوع 1 دفعہ پڑھیں، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات
اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. اور سب سے زیادہ مین پاور، سپر پاور آخر کے دو کل، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو اسپیشلی نازل ہی انہی چیزوں کے لیے ہوئے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو اسپیشلی نازل ہی انہی چیزوں کے لیے ہوئے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے اوپر جن چڑھا ہوا ہے، یا میں نظر بد کا شکار ہوں، یا میرے اوپر جادو ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے، اگر وہ ان دو قلوں کا، آخر کے دو قلوں کا اگر کثرت کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، بڑے سے بڑا جن، بڑا سے بڑا جادو، بڑا سے بڑی نظر بد اس کے سامنے جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. باقی باتیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.